کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اچانک زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو زمین میں غائب کر سکتا ہے؟ اور حضرت محمد کے ایک ایسے صحابی کا واقعہ جسے سن کر بڑے بڑے بہادر لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آخر وہ کون تھے؟ کیوں ایک یہودی ان کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا؟ اور وہ کون سا ایمان تھا جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں ایسا سبق چھپا ہے جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور نیک بندوں کو مختلف اوقات میں ایسی عزت اور مدد عطا فرمائی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت کسی انسان کی نہیں ہوتی بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے مدد عطا کرے اور جسے چاہے اپنے قدرت کی نشانی بنا دے۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کا مقصد ایمان، اللہ پر بھروسہ اور حق کی طاقت کو سمجھانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی شخص حضرت محمد کے ایک جلیل القدر صحابی کی بہادری اور اللہ پر کامل یقین کے بارے میں سنتا رہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ آخر ایک انسان میں ایسی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کا اتنا احترام کریں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوا اس صحابی کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اجازت ملی تو اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تجسس بھی تھا اور غرور بھی۔ اس نے سلام کے بجائے سیدھا سوال کیا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایسا یقین رکھتے ہو کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ صحابی نے نہایت سکون سے جواب دیا، ہم کسی طاقت کے مالک نہیں۔ اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بندہ صرف اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ یہودی خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی شک باقی تھا۔ اس نے سوچا کہ صرف باتوں سے حقیقت معلوم نہیں ہوگی، اسے کوئی ایسی آزمائش کرنی ہوگی جس سے حقیقت سامنے آ جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کا مقصد اس صحابی کے ایمان کو آزمانا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ اگلے دن اس نے اس صحابی کو ایک سنسان جگہ آنے کی دعوت دی جہاں نہ کوئی گواہ ہو اور نہ کوئی مددگار۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ اگر یہ شخص واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات سامنے آئے گی، ورنہ لوگوں کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ صحابی نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوت قبول کر لی۔ راستے بھر ان کی زبان پر ذکر الہی جاری رہا، جبکہ یہودی کے دل میں شک، غرور اور تجسس کی آگ بھڑکتی رہی۔ وہ دونوں شہر سے دور ایک ویران مقام پر پہنچے جہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ یہودی نے ارد گرد دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب یہاں نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے گا اور نہ کوئی تمہیں بچا سکے گا۔ صحابی نے نہایت اطمینان سے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے ماحول پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ یہودی حیرت سے کانپ اٹھا۔ کیا واقعی زمین نے ایک ایسا منظر دکھایا جسے دیکھ کر اس کا غرور خاک میں مل گیا؟ ناظرین کرام، ویران میدان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا تھا۔ یہودی شخص کی آنکھوں میں غرور تھا، جبکہ حضرت محمد کے جلیل القدر صحابی کے چہرے پر اطمینان اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی جھلک نمایاں تھی۔ یہودی نے طنزیہ انداز میں کہا، تم کہتے ہو کہ تمہارا رب ہر حال میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ صحابی نے نہایت سکون سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر آزمائش سے فوراً نہیں نکالتا، لیکن وہ کبھی اپنے مخلص بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بندے کا کام صبر کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔
یہ جواب سن کر یہودی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھائے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ صحابی نے فوراً کوئی کرامت دکھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سر جھکا کر عاجزی سے فرمایا، نشانیاں دکھانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں۔ یہ جملہ سن کر یہودی حیران رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاید وہ اپنی تعریف کریں گے، اپنی طاقت کا دعویٰ کریں گے، مگر یہاں تو ہر بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہو رہی تھی۔ اسی دوران صحابی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی سے دعا کی، اے میرے رب، اگر اس شخص کے دل میں ہدایت لکھی ہے تو اس کے دل کو حق کی روشنی عطا فرما، اور اگر یہ محض تکبر میں مبتلا ہے تو اسے اپنی قدرت کا احساس دلا دے۔ دعا ختم ہوئی تو چند لمحوں تک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہودی نے ارد گرد دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، دیکھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اسی لمحے اچانک زمین میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ ہوا کا رخ بدل گیا اور ماحول پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی۔ یہودی کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر آدیر الفادیر دیکھنا شروع کیا۔ صحابی نے نہایت سکون سے فرمایا، انسان جب تک غرور میں رہتا ہے وہ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو ایک لمحے میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منظر نے یہودی کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ دنیا کی ہر طاقت سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہاری بے عزتی کرنا نہیں تھا، میں صرف حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ صحابی نے نہایت شفقت سے فرمایا، اگر تم واقعی حقیقت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل سے تکبر نکالو۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ عاجزی اختیار کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہودی خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اصل عظمت کسی انسان کی طاقت میں نہیں، بلکہ اس ایمان میں ہے جو انسان کو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن اسی وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ناظرین کرام، اس ویران میدان میں عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہودی شخص کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے غرور کا رنگ اتر چکا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت محمد کے جلیل القدر صحابی نہایت سکون سے کھڑے تھے۔ ان کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا اور دل اپنے رب کی یاد سے مطمئن تھا۔ یہودی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج تک بہت طاقتور لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن تمہارے چہرے پر نہ خوف ہے نہ گھبراہٹ۔ آخر تمہیں کس چیز کا سہارا ہے؟ صحابی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جس شخص کا سہارا اللہ تعالیٰ بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بے سہارا نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران وہ جگہ مزید پر اسرار محسوس ہونے لگی۔ یہودی نے بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹائے۔ اس کے دل میں پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ شاید وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں تمہیں آزمانے آیا تھا، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ اصل امتحان تو میرا اپنا تھا۔ صحابی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لے، لیکن جو شخص تکبر چھوڑ کر سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، مجھے بتاؤ، آخر تم نے یہ یقین کہاں سے سیکھا؟ صحابی نے جواب دیا، ہم نے یہ یقین اپنے نبی حضرت محمد سے سیکھا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی بہترین مددگار ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کافی دیر تک خاموش رہا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ ایمان کی ہوتی ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے، طاقت چھن سکتی ہے،
مگر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس کے دل کی سختی نرم ہونے لگی۔ اس نے عاجزی سے کہا، آج میں سمجھ گیا ہوں کہ انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے رب کی رحمت سے محفوظ رہتا ہے۔ صحابی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو وہ ضرور تمہاری رہنمائی فرمائے گا، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہودی نے آسمان کی طرف دیکھا، گہرا سانس لیا اور پہلی بار دل سے دعا کی۔ اس لمحے اسے ایسی قلبی سکون کی کیفیت محسوس ہوئی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ناظرین کرام، اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر طاقت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد اس یہودی کی زندگی میں ایسا کیا انقلاب آیا؟ اس نے لوگوں کے سامنے کیا اعلان کیا، اور حضرت محمد کے اس صحابی نے آخر میں ایسی کون سی نصیحت فرمائی جس نے ہر سننے والے کے دل کو ہلا دیا؟ ناظرین کرام، اس ویران میدان میں پیش آنے والے واقعے نے اس یہودی شخص کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ جو شخص چند لمحے پہلے تک غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اب اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حضرت محمد کے اس جلیل القدر صحابی کے قریب آیا، سر جھکا کر بولا، آج میں نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت انسان کے جسم، مال اور منصب میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین میں ہے۔ صحابی نے نہایت محبت سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف ضرور دیتا ہے مگر کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کے دل کی سختی نرم ہو چکی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ صرف غرور کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ صحابی نے فرمایا، یاد رکھو، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ یہودی شخص نے ادب سے کہا، آج میں ایک سبق لے کر جا رہا ہوں جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں بھی کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ کہ کسی انسان کی عزت عظمت اس کے مال طاقت سے نہیں بلکہ اس کے تقوی اور کردار سے ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی کمائیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اختتامی پیغام، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ کبھی رزق کی تنگی ہوگی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہی دل سے توبہ کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین کا احترام کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ہو سکتا ہے اب کا ایک سچا سجدہ، ایک آنسو کا ایک خالص دعا اب کی پوری زندگی بدل دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان، اخلاص اور اپنے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان، صبر اور اللہ تعالی پر توکل کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔